السلام علیکم دوستو، میں آج آپ لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور ان کے حالات زندگی اور ان کے واقعات کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو آئے شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو کہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر بھی تھے۔ یوں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے اور ان کی مائیں بھی الگ الگ تھیں، لیکن سب سے زیادہ وہ اپنے بیٹے ابی سلوم سے محبت کرتے تھے، لیکن ابی سلوم کو قتل کر دیا گیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ان کے جو بیٹے تھے، ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے زیادہ لائق صاحبزادے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لیاقت اور فراست بچپن سے ہی ظاہر ہوتی رہی تھی۔ ابھی یہ 7 سال کے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ایک عجیب اور غریب واقعہ پیش ہوا۔ مدنی نے اپنے استغاثے میں مویشیوں کے مالک پر یہ الزام لگایا کہ اس کے جانوروں نے اس کی ساری فصل چر لی، جس سے وہ بالکل کنگال ہو گیا۔ مویشیوں کے ریوڑ کے مالک سے حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، یہ مدعی نے جو مقدمہ دائر کیا ہے اور تم پر اور تمہارے مویشیوں پر جو الزام لگایا ہے، وہ کس حد تک درست ہے؟ مدعی عالیہ سچا تھا، وہ جھوٹ نہیں بولا اور اس نے اقرار کیا، میرے مویشیوں نے اس کی پوری فصل یا تو چر لی ہے یا پھر برباد کر دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے حسابدان سے کہا، تم فصل کی مجموعی قیمت کا اندازہ لگاؤ اور اس کے بعد مویشیوں کی مجموعی قیمت کا معلوم کرو کہ دونوں کی قیمت میں کیا فرق ہے۔ حسابدان نے کئی آدمیوں کی مدد سے فصل اور مویشیوں کی قیمت کا تخمینہ کیا تو فصل کی قیمت زیادہ نکلی اور مویشیوں کی کم۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا اور فصل والے کو نقصان کی تلافی میں سارے مویشی دلوا دیے۔ اس فیصلے سے مویشیوں کے گلے کا مالک تو بالکل کنگال ہو گیا۔ وہ روتا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت سے باہر آیا۔ باہر 7 سالہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے اس کا انتظار ہی کر رہے تھے اور روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، تیرا مقدمے کا کیا فیصلہ ہوا؟ مویشیوں کے مالک نے فیصلے سے آگاہ کیا اور کہا، میں تو بالکل برباد ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا، تمہیں برباد نہیں ہونے دیا جائے گا، تم والد کے پاس جاؤ اور ان سے درخواست کرو کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور ضرورت پیش آئے تو مجھے طلب فرما لیں۔ مویشیوں کا مالک حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس واپس گیا اور ان سے نظر ثانی کی درخواست کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اس سے بہتر فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، میں اس پر نظر ثانی کیا کروں؟ مویشیوں کے مالک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور بتایا، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ اس مقدمے کا فیصلہ اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، جس سے دونوں فریق خسارے میں نہیں رہیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلوا لیا اور پوچھا، بیٹے، اس مقدمے کا جو میں نے فیصلہ کیا ہے، کیا اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے دونوں فریق نقصان نہ اٹھائیں گے، ممکن ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، ہاں بیٹے، تم اپنا فیصلہ سناؤ جس سے دونوں فریقوں کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مویشیوں کے مالک سے کہا، تم اپنے سارے جانور کھیت کے مالک کو دے دو اور کھیت کے مالک کی زمین پر تم نئی فصل تیار کرو۔ اس دوران ان میں کھیت کا مالک تمہارے مویشیوں کے دودھ سے اپنا گزر بسر کرتا رہے گا، اور جب فصل تیار ہو جائے گی تو تم اس فصل کو کھیت کے مالک کے حوالے کر کے اپنے مویشی واپس لے لو۔ اس فیصلے سے حضرت داؤد علیہ السلام نہایت خوش ہوئے اور مقدمے کے دونوں فریقوں نے بھی خوشی خوشی اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ اس مقدمے کے کئی سال بعد ایک اور پیچیدہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا۔ 2 عورتیں کہیں سے آئی تھیں اور ان کے پاس ایک بچہ تھا۔ ایک عورت نے اپنے مقدمے کی روح دوائیاں یوں سنائیں، اے داؤد،
پچھلے ہفتے ہم دونوں سوئے ہوئے تھے کہ رات بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو اٹھا لے گیا۔ وہ بچہ اس عورت کا تھا۔ اس نے میرے بچے پر قبضہ کر لیا اور کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ میں منتوں اور کوششوں سے اپنا بچہ واپس لینا چاہتی ہوں مگر یہ واپس نہیں کرتی۔ آپ میرا بچہ مجھے واپس دلوائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسری عورت سے پوچھا، تو کیا کہتی ہے؟ یہ بچہ سچ سچ بتا کس کا ہے؟ بچے والی عورت نے قسمیں کھائیں اور کہا، یہ بچہ میرا ہے۔ اس کا بچہ تو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس مقدمے میں دیر تک الجھے رہے اور یہ کوشش کرتے رہے کہ جس کے پاس بچہ نہیں ہے کسی طرح وہ یہ ثابت کرے کہ بچہ اسی کا ہے اور بچے والی عورت جھوٹی ہے۔ کافی دیر مقدمے کی کارروائیاں جاری رہیں۔ آخر کار حضرت داؤد علیہ السلام نے جس کے پاس بچہ تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ دوسری عورت روتی ہوئی عدالت سے نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو رو کیوں رہی ہے؟ عورت نے اپنا مقدمہ بیان کیا اور کہا، یہ دوسری عورت کے پاس جو بچہ ہے وہ میرا ہے لیکن میں اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکی اور میرا بچہ اس جھوٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، بادشاہ کے پاس واپس جا اور ان سے کہے کہ مقدمے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور مجھے مدد کے لیے بلوا لیا جائے۔ عورت واپس گئی اور کچھ دیر بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو طلب کر لیا گیا۔ دوسری عورت کو بھی بلوا لیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، میں نے جو فیصلہ کیا ہے کیا وہ مناسب نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، قدر بزرگوار، کچھ پتہ نہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس لیے انصاف یہی کہتا ہے کہ آپ ایک تلوار منگوائیں اور بچے کو آدھا کاٹ کے دونوں میں تقسیم کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تلوار منگوائی اور حکم دیا بچے کے 2 حصے کر دیے جائیں۔ خود حضرت داؤد علیہ السلام بھی یہ سمجھ نہ سکے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا شفاقانہ فیصلہ کیوں کیا۔ جس عورت کے پاس بچہ نہیں تھا وہ چیخنے چلانے لگی، بچے کو قتل نہ کیا جائے اور اسی کو دے دیا جائے، بچہ اس کے پاس رہنے دیا جائے، میں اپنے مقدمے سے دستبردار ہوتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلاد سے تلوار لے لی اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، قدر بزرگوار، یہ بچہ اس کا ہے کیونکہ بچے کے قتل کیے جانے پر اس کی ممتا بے چین ہو گئی اور وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گئی۔ بچے کو دوسری عورت سے چھین کر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے اس فیصلے سے بے حد حیران تھے اور انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی دانش مندی عطا ہوئی ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ مقدموں میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے مدد لیا کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 12 برس کے تھے کہ ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں گئی اور اس نے بتایا کہ وہ اپنے بچے کے لیے آٹا خرید کر لے جا رہی تھی کہ طوفانی ہوا کے جھکڑ چلنا شروع ہو گئے اور آٹے کا برتن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ہوا اسے اڑا لے گئی۔ اب آپ ہوا سے میرا آٹا واپس دلوائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑھیا کے ہوا کے خلاف اس استغاثے سے پریشان ہو گئے اور بڑی بی سے کہا، اے بوڑھی عورت، کیا تو نہیں جانتی میں اپنی قوم اور انسانوں کا بادشاہ ہوں اور انہی پر میرا حکم چلتا ہے؟ ہوا سے میرا کیا تعلق؟ وہ میرا حکم کیوں مانے گی؟ اب اگر میں تیرے کہنے سے ہوا کو بلواؤں تو اسے کس طرح بلواؤں؟ ہوا سے یہ جا کر کون کہے گا کہ چل تجھ کو داؤد بلاتا ہے؟ اور اگر وہ اس طرح میرے سامنے آ ہی گئی تو میں اسے دیکھوں گا کیسے؟ بڑھیا بھی قائل ہو گئی اور کہا، لیکن میری داد رسی تو ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑھیا کو اس کے آٹے سے دگنا آٹا دلوا دیا اور شاہی خادم کو حکم دیا یہ بڑھیا کے گھر پہنچا دیا جائے۔ بڑھیا خوشی سے باہر نکلی
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تیرے مقدمے کا کیا فیصلہ ہوا؟ بڑھیا نے تفصیل بتا دی اور کہا داؤد نے دگنا آٹا دلوا دیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہوا پہ ان کا کوئی اختیار نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بڑی بی آپ واپس جائیں اور کہیں کہ صرف آٹا دینے سے کام نہیں چلے گا، کسی بھی طرح مدعی عالیہ کو بلوایا جائے اور میرے مقدمے کا فیصلہ ہوا کی موجودگی میں سنایا جائے۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی اور کہا میں نے آپ کے خلاف تو مقدمہ دائر نہیں کیا جو آپ مجھے دگنا آٹا دے کر رخصت کر رہے ہیں۔ ہوا کو بھی کسی طرح بلوا کے اس کی موجودگی میں میرے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بڑی بھی ایک بات بتاؤ، فیصلہ سننے کے بعد پہلے تو تم نے مان لیا، اس کے بعد باہر سے واپس آ کر فیصلہ مسترد کر دیا، سچ سچ بتاؤ کہ تمہیں میرے خلاف کس نے بھیجا ہے؟ بڑی بی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت آدمی بھیج کر انہیں بلوا لیا اور کہا اے بیٹے تم نے بڑی بی کو کیا سکھلا کے میرے پاس بھیجا ہے؟ ہوا تو پکڑی بھی نہیں جا سکتی، ہاں اگر اس کا کوئی جسم ہوتا تو میں اسے پکڑ بلوا لیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا قدر محترم، ہوا کو پکڑ بلوانا مشکل بات نہیں ہے، آپ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، اس کے لیے آپ کی دعا ہی کافی ہوگی۔ آپ خدا سے دعا کریں اے خدایا ہوا کو حکم دیا جائے کہ وہ صورت کی شکل پا جائے اور مجسم آپ کی خدمت میں حاضر کر دی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا جب میں نے بڑھیا کا نقصان بہت زیادہ آٹا دے کر پورا کر دیا ہے تو اب کسی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا قدر بزرگوار، میں قیامت کے مواقع سے ڈرتا ہوں، اگر اس دن بڑھیا آپ سے انصاف کا مطالبہ اور شکوہ کرے گی تو آپ اس وقت بڑھیا کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے لاجواب ہو کر خدا سے دعا مانگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے سامنے آمین کہی۔ خدا کی شان ہے کہ اسی وقت ہوا با شکل انسان حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑھیا سے کہا بڑی بی تمہارے سامنے ہوا با شکل انسان موجود ہے، اب تم اپنا مقدمہ میرے سامنے پیش کرو۔ بڑی بی نے اپنا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ہوا کی موجودگی میں پیش کر دیا اور آخر میں کہا اس ہوا سے باس پرس کی جائے کہ اس نے مجھ غریب کو کیوں نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ ہوا نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، میں نے جو کچھ کیا خدا کے حکم سے کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے اس جواب کی تفصیل پوچھی کہ خدا نے تجھے ایسا حکم کیوں دیا؟ ہوا نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، مجھے جو تفصیل معلوم ہے بیان کرتی ہوں۔ اس وقت دریا میں ایک کشتی سوراخ ہو جانے کی وجہ سے ڈوب رہی تھی، بھنور نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، سبھی لوگ خدا کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ انہوں نے دعا میں خدا سے کہا کہ اگر ان کی کشتی بھنور سے بچ گئی تو وہ کشتی کا سارا مال خدا کے نام پر فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم کریں گے۔ ان کی یہ دعا خدا نے قبول کر لی اور مجھے حکم دیا کہ تو اس بڑھیا کے آٹے سے کشتی کے سوراخ کو بند کر دے تاکہ یہ کشتی غرق ہونے سے بچ جائے۔ آپ اپنے آدمیوں کو حکم دیں کہ وہ اس کشتی کا پتہ لگائیں کیونکہ وہ کنارے پر پہنچنے والی ہے۔ تو ہوا بیان کر کے چلتی بنی۔ کچھ دیر بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے آدمیوں نے بتایا
کہ ایک کشتی دریا کے کنارے کچھ دیر پہلے پہنچی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کشتی والوں کو دربار میں طلب کر لیا اور ان سے ہوا کے بیان کے مطابق دریافت کیا، کیا تم لوگوں نے خدا سے کوئی ایسی دعا مانگی تھی کہ اگر تمہاری کشتی گرداب سے نکال لی اور تم لوگ اپنی کشتی اور سامان سمیت زندہ سلامت کنارے پر پہنچ گئے تو اپنا سارا مال خدا کی راہ میں تقسیم کرو گے؟ لوگوں نے اقرار کیا، ہاں ہم نے خدا سے ایسی دعا اور منت مانگی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، کشتی کا سارا سامان اتروا کے ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے آدمیوں نے کشتی کا سارا مال اتارا اور ان کے سامنے پہنچا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آدھا مال تو غریبوں میں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا اور آدھا مال بڑھیا کو دے دیا، اور بڑھیا سے پوچھا، اے بڑی بی، سچ بتاؤ تم نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ خدا نے اس کے صلے میں اتنا مال بخش دیا؟ بڑھیا نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بتایا، ایک بھوکا پیاسا سا فقیر میرے گھر پر آیا اور اس نے کھانے کا سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس صرف ایک روٹی تھی، میں نے وہ روٹی فقیر کو کھلا دی۔ فقیر نے تو وہ روٹی کھا کر ڈکار بھی نہیں لی اور کہا، میں اب بھی بھوکا ہوں، اس ایک روٹی سے میری سحری نہیں ہوئی، اس لیے مجھے کہیں اور سے روٹی لا کر دو۔ تو اے اللہ کے نبی، میں نے فقیر کو عزت سے بٹھایا اور کہا کہ اور روٹیوں کے لیے تجھے کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ میں گیہوں پسوا کر چکی سے آ رہی تھی کہ ہوا وہ سارا آٹا اڑا لے گئی اور میں ہوا کا مقدمہ لے کر آپ کے پاس آ گئی۔ آپ نے اپنے صاحبزادے کے کہنے پر میرے مقدمے کا جو فیصلہ کیا، اس سے میں مالا مال ہو گئی۔ اب میں اس فقیر کے علاوہ بہت سے حاجت مندوں کی مدد کر سکوں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بڑی بی سے کہا، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اس بوڑھی عورت کو بتایا جائے کہ اس نے بھوکے پیاسے محتاج فقیر کو جو ایک روٹی کھلائی تھی، اللہ نے اس کے بدلے آخرت میں 70 روٹیاں محمد فرمائے گا۔ تو دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے اور بھی واقعات میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی، تو دیکھنا نہ بھولیں اور سننا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔